الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جان چکے کہ ہمارے آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ محرم الحرام کی اہمیت کیوں ہے. محرم الحرام کی اصل اہمیت تو مسلمانوں کے ہاں اس لیے ہے کہ یہ سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے. یہ جو مہینوں کے نام ہیں یہ زمانہ جاہلیت ہی سے چلے آ رہے ہیں اور اسلام سے قبل بھی 12 ہی مہینے تھے اور یہی ان کے نام تھے. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور اس دن سے 12 ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو حرمت والے مہینے بھی یہ اسلام سے پہلے تھے. محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے. اور حرمت والے ہونے کا مطلب یہ کہ اہل عرب ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتال کو حرام سمجھتے تھے. ویسے تو قتل و قتال ان کی فطرت میں تھا، ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر وہ امن اور سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. لیکن شیطان نے انہیں ایک عجیب راستہ، ایک عجیب طریقہ سکھایا. وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ محرم میں جنگ کی ضرورت پیش آ جاتی یا ذوالقعدہ میں کہیں ڈاکہ ڈالنا انہیں بڑا فائدہ مند کام دکھائی دیتا، تو وہ حرمت والے مہینے کے اندر جنگ بھی کر لیتے اور ڈاکہ بھی ڈال دیتے. اور پھر کرتے یہ کہ اس مہینے کی حرمت کو تھوڑا سا آگے کر لیتے. مثلا وہ کہتے کہ اس سال صفر کا مہینہ محرم ہوگا، یا ذوالقعدہ کو کچھ آگے کر لیتے. اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے وہ بھول ہی گئے تھے کہ حقیقت میں محرم کون سا مہینہ ہے اور صفر کون سا اور ربیع الاول کون سا اور رمضان کون سا. یہ بھول چکے تھے اپنی خواہشات کی خاطر تقدیم و تاخیر کے کرنے کی وجہ سے. لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جس سال ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس سال اتفاقی طور پر ذوالحجہ کا مہینہ اپنی اصلی جگہ پر آ چکا تھا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
آج زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس آ گیا جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ نے ارض و سما کو پیدا فرمایا. تو گویا کہ حضور کا حج اور مسلمانوں کا حج یہ ذوالحجہ ہی میں ہوا. مجھے بتانا یہ تھا کہ محرم کی حرمت یہ اسلام کے بعد نہیں ہوئی یا واقعہ کربلا پیش آنے کے بعد یہ حرمت والا مہینہ نہیں بنا، بلکہ اس کی حرمت زمانے جاہلیت ہی میں تھی. 4 مہینے اللہ نے حرمت والے قرار دیے تھے ملت ابراہیمی کے اندر، اور اہل عرب بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھتے تھے. تو محرم کی اصل اہمیت تو اس بنا پر ہے کہ اس مہینے سے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، اور مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہر نئے مہینے کا جب چاند دیکھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر. اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کا چاند، ایمان کا چاند، سلامتی کا چاند اور اسلام کا چاند بنانا. اور پھر مسلمان چاند سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ اور تیرا رب بھی اللہ. گویا کہ مسلمان چاند کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں تجھے اس کائنات میں مؤثر حقیقی نہیں سمجھتا کہ تیری وجہ سے اس کائنات میں کوئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، میں تجھے ایسا نہیں سمجھتا، بلکہ تو بھی اللہ کے سامنے ایسے ہی مجبور ہے جیسے میں اللہ کے سامنے مجبور ہوں. اور پھر مسلمان دعا کرتا ہے ہلال رشد و خیر، اے اللہ اس مہینے کو میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے رشد و خیر کا مہینہ بنانا، ہدایت کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ بنانا. یہ تو ہر مہینے کے آغاز میں مسلمان دعا پڑھتا ہے، لیکن میری ناقص سوچ یہ ہے کہ جب ہم محرم کا چاند دیکھیں تو نیت کر لیں دعا کرتے وقت پورے سال کی کہ اے اللہ آج ہمارے ایک نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اس پورے سال کو ہمارے لیے رشد و ہدایت اور خیر اور بھلائی کا سال بنا دینا. پھر اس طرف بھی توجہ کیجیے کہ یہ مہینے تو پہلے سے تھے، لیکن مسلمانوں نے اپنے سن کا آغاز وہ ہجرت سے کیا، اپنی تاریخ کا آغاز سال ہجرت سے کیا، اور ہجرت ہوئی تھی ربیع الاول کے مہینے میں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس شورا بلائی اور اس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ ہماری تاریخ کا آغاز کس سے ہونا چاہیے. دوسری اقوام میں سے کسی قوم نے اپنے سن کا آغاز کسی بڑی شخصیت کے یوم ولادت سے کیا، اور کسی نے اپنے سن کا آغاز کسی بڑی شخصیت کے یوم وفات سے کیا، اور کسی نے اپنے سن کا آغاز کسی مشہور جنگ سے کیا. لیکن اسے مسلمانوں کی اور بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بصیرت کہنا چاہیے، دور اندیشی کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اسلامی سال کا آغاز نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کیا. حالانکہ مسلمانوں کے لیے اور پورے عالم کے لیے حضور علیہ السلام کی ولادت سے بڑی کوئی خوشی نہیں،
اور حضور کی وفات سے بڑا کوئی سانحہ اور حادثہ نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنے سال کا آغاز حضور کے یوم ولادت یا یوم وفات سے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے سال کا آغاز ہجرت کے واقعے سے کیا کہ جس وقت مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس لیے کہ یہ جو ہجرت کا عمل ہے یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، تو انہوں نے اس سے آغاز کیا تاکہ یہ سال مسلمانوں کو یاد کراتا رہے کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ ضرورت پڑے تو وہ اللہ کے دین کے لیے مال بھی چھوڑ سکتا ہے، وطن بھی چھوڑ سکتا ہے، قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہے، دکان اور کاروبار بھی چھوڑ سکتا ہے، بیوی بچے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بھی فرمائی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بڑا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ہجرت کے بعد ایمان قبول کیا۔ ہجرت سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں کا رتبہ بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہجرت کے بعد۔ تو ہجرت کا واقعہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی ہجرت کے بعد دنیا میں مسلمانوں کی پہلی حکومت و سلطنت مدینہ میں قائم ہوئی، جہاں پر قرآن کا قانون اور اسلام کا قانون عملی صورت میں نافذ ہوا۔ کتابی صورت میں تو تھا، نازل بھی ہو رہا تھا، لیکن مکہ المکرمہ میں اسلامی احکام و قوانین عملی طور پر نافذ کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن مدینہ منورہ میں اسلام کے قوانین کو عملی طور پر نافذ کیا گیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سال کو اسلامی سال کا آغاز قرار دیا۔ تو مسلمانوں کی نظر میں اہمیت اس اعتبار سے کہ محرم سے ان کے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، سن ہجری کا آغاز۔ ویسے ضعیف روایات سے یہ بھی ثابت کہ 10 محرم الحرام کو مشہور تاریخی واقعات پیش آئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی تو وہ 10 تاریخ تھی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ برآمد ہوئے تو وہ 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ملی تو وہ 10 تاریخ تھی۔ اس طرح کی کئی واقعات، لیکن یہ روایت اتنی صحیح نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، ضعیف روایت ہے، جس سے ثابت ہوا کہ 10 محرم میں عظیم اور مشہور واقعات پیش آئے تھے۔ ہاں اتنا ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 تاریخ کو ہمیں فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ چونکہ یہودی صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو ایک روزہ اور رکھوں گا، لیکن اس کی نوبت آئی نہیں، مگر اتنا تو ثابت ہے کہ حضور کی خواہش یہ تھی کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ وہ 9 اور 10 کو
یا 10 اور 11 کو روزہ رکھے. اصل تو روزہ صرف اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا. تو ہم تو روزہ رکھتے ہیں اس لیے. لیکن میں بعض اوقات ایک وجہ ایسے ہی بیان کرتا ہوں، یوں سمجھیں کہ جذباتی قسم کی. میں اس کو شرعی حیثیت قرار نہیں دیتا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے. ایک جذباتی قسم کی وجہ ایک اور بیان کیا کرتا ہوں، اور وہ بعض لوگوں کے خیالات کو سامنے رکھ کر کہ بھائی اللہ کے نیک بندوں کی مشابہت کو تو ہر کوئی باعث نجات سمجھتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی مشابہت کی جائے. وہ مشہور شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، تیرے نبی کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. تو اللہ کے نیک بندوں کی مشابہت نیک عمل ہے، اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ مشابہت ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی ہم دعوے کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ عشق و محبت کے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کو خاندان اہل بیت بھوکا پیاسا تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بھی 9 اور 10 محرم کو بھوکے پیاسے رہ کر ان کی مشابہت اختیار کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کھاتے پیتے ہیں 9 اور 10 محرم کو. کہیں دودھ کی سبیلیں، کہیں حلیم اور کھچڑے، اور کہیں دوسرے کھانے ان کا انتظام کیا جاتا ہے. تو وہ جو مشابہت ہونی چاہیے کہ خاندان اہل بیت کے ساتھ ہمیں محبت ہے تو ہم ان کی مشابہت اختیار کریں، تو وہ مشابہت خود بخود ہو سکتی ہے اگر ہم ان 2 تاریخوں کے اندر روزے کا اہتمام کر لیں. بہرحال میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. میں اصل جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا اعلان کیا گیا کہ محرم کی اہمیت کیوں ہے. کیا محرم کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ اس مہینے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا؟ اس دعوے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. معاذ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خاندان اہل بیت یا سیدنا حسین ابن علی اور ان کے دوسرے افراد خانہ کی شہادت پر اپنے دل میں غم محسوس نہیں کرتے، یا یہ کہ معاذ اللہ ہم انہیں شہید کرنے والوں کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں. نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں. نہ تو ہم ان کے قاتلوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی معاذ اللہ خاندان اہل بیت اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے دل میں قدورت کا ذرہ بھی محسوس کرتے ہیں. بلکہ ہم ڈرتے ہیں کہ جو شخص حضرت حسین اور دوسرے خاندان اہل بیت کے لیے اپنے دل میں قدورت رکھے گا، اس کے ایمان سے محروم ہونے کا اندیشہ ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، بلکہ حضور کے شہر سے محبت رکھے، حضور کی ازواج سے محبت رکھے، حضور کی بنات سے محبت رکھے، اور حضور کے صحابہ سے محبت رکھے، اور حضور کے اہل بیت سے محبت رکھے، اور حضور کے گلی کوچوں سے، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں حضور کے نالین سے، حضور کی سواری سے، ایک ایک چیز سے محبت رکھنا یہ کمال ایمان کی علامت ہے. ہوتا ہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کے ہر طریقے سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے تعلق والوں سے محبت ہوتی ہے، اس سے محبت کرنے والوں سے محبت ہوتی ہے، اور جس سے وہ محبت کرے ان سے بھی محبت ہوتی ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے محبت رکھتے تھے، حضرت فاطمہ سے
محبت رکھتے تھے. اپنی ساری بیٹیوں سے زیادہ حضور کو حضرت فاطمہ سے محبت تھی. اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. صحیح احادیث سے ثابت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ سے شدید محبت تھی, بڑا قلبی تعلق تھا. اور اسی محبت اور قلبی تعلق کا نتیجہ تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکی. اور وہ مشہور روایت تو آپ نے سنی ہوگی جس میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور تکلیف کو دیکھ کر بہت پریشان تھی. انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا, ہائے میرے ابا کی تکلیف. تو حضور نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا اور کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر بلایا تو کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی اور اسے اپنے سینے میں راز رکھا. مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ اصرار کے ساتھ پوچھا, کیا بات کہی تھی جو تم رو پڑی تھی اور پھر مسکرا پڑی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میں کسی کو بتانا تو نہیں چاہتی تھی, لیکن اما آپ نے پوچھا تو آپ کا بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں یہ کہا, اے فاطمہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. میں جدائی کے غم سے رو پڑی. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ میرے تعلق والوں میں سے, میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی. تو میں اس خوشخبری کو سن کر مسکرا پڑی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی, حضرت فاطمہ سے محبت, حضرت علی سے محبت, حضرت حسن سے محبت, حضرت حسین سے محبت. وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو کندھے پر سوار کیا ہوا دیکھنے والے نے کہا, ارے بھائی سواری تو بڑی پیاری ملی ہے تمہیں. حضور نے فرمایا کہ صرف سواری ہی پیاری نہیں, سوار بھی بہت پیارا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں, یہ کھیلتے ہوئے آئے اور کمر پر چڑھ گئے. حضور نے سجدہ ہی طویل کر دیا کہ ان کو مزہ آ رہا ہے میری کمر پر بیٹھنے کا, تو سجدہ لمبا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے, خطبہ دے رہے, اچانک دیکھا کہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے حضرات حسنین, دونوں یا دونوں میں سے ایک لڑکھڑاتے ہوئے. حضور منبر سے نیچے اترے, اٹھا کر گود میں بٹھا لیا. صحابہ کو تعجب, اللہ کے نبی نے منبر چھوڑ دیا اور ان کو خوش کرنے کے لیے, نواسوں کو اٹھانے کے لیے. تو حضور نے آیت کریمہ پڑھی, انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہاری ایک آزمائش ہے, آزمائش. تو گویا کہ بتا دیا کہ تمہارے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہے تو میرے دل میں بھی اپنے بچوں کی اور اپنے نواسوں کی محبت ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ دل میں اپنے بچوں کی, اپنے پوتوں کی, اپنے نواسوں کی محبت ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں, نبوت کا تقاضا ہے. جو جتنا مومن ہوگا اتنے ہی زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا ہوگا. اگر سچے مومن اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں تو معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے, اولاد سے محبت کرتے ہیں اور محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں ان کو قربان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے جو بات کہنے والا ہوں. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے 5 بیٹے عطا فرمائے, تو میں بعض اوقات ان کو دیکھتا ہوں اور دل میں ان کی محبت بھی ہے, اور زبان سے بھی کہہ دیتا ہوں اور دل میں تو ہے ہی. زبان سے کہتا ہوں اللہ ان کو پال رہے ہیں تیرے دین کے لیے, تیرے دین کے لیے ان کو پال رہے ہیں تاکہ تیرے دین کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم ان کو تیری راہ میں پیش کر دے, قربان کر دے. جیسے کوئی بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں, بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں, کوئی سال بھر جانور کو پالتا ہے تاکہ عید کا موقع آئے تو ہم ان کو قربان کر سکیں. رب کعبہ کی قسم ہماری نیت یہی ہے, ہم اولاد کو پالتے ہیں اس لیے تاکہ وقت آئے تو ہم ان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر سکیں. نیت یہی ہے, اس کی مرضی, وہ جہاں چاہے قبول کر لے, ہماری نیت یہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی ہونا, ولی ہونا
اللہ کا نیک بندہ ہونا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اولاد سے محبت نہ ہو، بیوی بچوں سے محبت نہ ہو، نہیں، یہ حقیقت ہے جو جتنا نیک انسان ہوگا اتنا ہی زیادہ اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ محرم کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں حضرات حسنین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اگر ہم اس بات کی نفی کرتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہمیں معاذ اللہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت کر رہا تھا۔ حقائق کو تسلیم کرنا ضروری ہے اور حقائق میں ملاوٹ ہونے سے بچانا، ذہنوں کو بچانا، اپنی تاریخ کو بچانا، اپنے نظریات کو بچانا، یہ بھی ضروری ہے۔ حقائق اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ تو محرم الحرام میں حضرات حسنین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ شہادت بہت بڑا اعزاز ہے اور شہادت معاذ اللہ ماتم کی چیز نہیں، بلکہ شہادت تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں اسلام کے لیے اتنی شہادتیں دی ہیں کہ اگر ہر شہادت کا یا ہر واقع غم کا مسلمان ماتم کرنے لگے تو ہمارے سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی، بلکہ کوئی ہفتہ اور کوئی دن بھی ماتم سے خالی نہ جائے۔ اتنی شہادتیں، الحمدللہ ہماری تاریخ شہادتوں کی تاریخ ہے، اسلام کے لیے قربانیوں کی تاریخ ہے۔ تو اگر ہم ہر شہادت اور ہر بڑی شخصیت کے سانحہ وفات پر ماتم کرنے لگے تو یقین جانے کہ ہمارے پاس کوئی دن اور کوئی ہفتہ خالی نہ بچے۔ شہادت تو وہ عظیم مقام جس کی تمنا خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کون سا مقام تھا جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا تھا؟ سب سے اونچا مقام جو آخرت میں کسی کو ملے گا وہ ہے مقام محمود، اور اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کر دیا، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو انداز ہے نا، امید ہے ایسا ہوگا، اس انداز کو شاہانہ انداز کہا جاتا ہے۔ بادشاہوں کے وعدے ایسے ہی ہوتے ہیں، امید ہے تمہیں نوازا جائے گا، اور جب اللہ کہہ دے امید ہے میرے محبوب آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یقینی طور پر وعدہ کر لیا کہ آپ کو مقام محمود مل کر رہے گا۔ کوئی سوچے کہ پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں ہر اذان کے بعد؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ہم دعا کرتے ہیں آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، تو ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو مقام محمود عطا کر دے۔ یہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ تو ہم تو درود شریف کی بھی دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو کیا ہماری دعا کے بغیر حضور پر رحمت نازل نہیں ہوتی؟ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ حضور پر برکت نازل فرما۔ کیا ہماری دعا کے بغیر حضور پر برکت نازل نہیں ہوتی؟ ہم حضور کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور حقیقت میں اپنے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو حضور کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرے گا خود اللہ اس پر رحمت اور برکت نازل فرمائے گا، اور جو حضور کے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا، جہاں پر آپ فائز ہو کر امت کے لیے شفاعت کریں گے، تو جو حضور کے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا انشاءاللہ قیامت کے دن وہ شفاعت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو یہ تو حقیقت میں اپنے لیے دعا ہے، بہانہ ہے حضور کے لیے دعا کا، لیکن حقیقت میں اپنے لیے دعا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں،
اس کو نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. ہاں تو حضور کو کون سا مقام تھا جو اللہ نے عطا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ تمنا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلی. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں. بار بار مجھے زندگی ملے اور بار بار اس زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہوں، شہادت کا مقام حاصل کرتا رہوں. تو شہادت کی تمنا اللہ کے نبی کے دل میں، شہادت کی تمنا صحابہ کے دل میں. یوں تو دوسرے صحابہ بھی دعا کرتے ہوں گے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا تو بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتا ببلد رسولک. اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی کے شہر میں موت دینا. اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرما لی، شہادت کی موت ملی اور مدینہ منورہ میں شہادت نصیب ہوئی. شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. اس تمنا کا ہونا دل میں ایمان کے ہونے کی علامت ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ تمنا نہ ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہیں کہ اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے. اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں شہادت کی سچی تمنا ہوگی، اے اللہ اگر موقع آ جائے کہ تیرے دین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو میں پیش کروں. جس کے دل میں یہ تمنا ہوگی اگر وہ اپنے گھر میں بستر پر بھی مرے گا تو شہادت کا مقام نصیب ہوگا. اور فرمایا کہ جس نے نہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کیا، نہ اس کے دل میں جہاد کی تمنا تھی، نہ شہادت کی تمنا تھی، اسے موت آئے گی تو منافقت کی حالت میں موت آئے گی. منافقت کی حالت میں موت، نفاق کے ایک شعبے پر موت. کس شخص کی موت؟ جس کے دل میں نہ اللہ کی راہ میں جہاد کی تمنا، نہ شہادت کی تمنا، نہ عملی طور پر توفیق ہوئی، نہ تمنا ہے دل کے اندر. تو شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں، صحابہ کے دل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. تو اگر کسی کو شہادت کا مقام نصیب ہو جائے تو یہ تو مبارکباد کا مقام ہے. یقین کریں اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ نے تیری اولاد، تیرے بھائی اپنے دین کے لیے قبول فرما لیے. یہ کوئی ماتم کی چیز تو نہیں ہے. اگر بالفرض ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کو ماتم ضرور کرتے، اس لیے کہ 12 ربیع الاول مشہور روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے. یہ تعجب کی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کے بارے میں یوم ولادت ہونا ہمارے ہاں عام طور پر تسلیم کر لیا گیا، حالانکہ یوم ولادت ہونے کے بارے میں تو بڑا اختلاف ہے. صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، لیکن مشہور روایات سے یہ ثابت کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی. تو اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کو ماتم ضرور کرتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے جو اس وقت مسلمان تھے ان کے لیے حضور کی وفات سے بڑا حادثہ کوئی نہیں تھا. اس حادثے کی شدت اور مسلمانوں کے قلب و دماغ پر اس کے اثرات کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد جب کوئی بڑا حادثہ پیش آتا تھا، ہمارا بیٹا فوت ہو جاتا، بھائی فوت ہو جاتا، والد فوت ہو جاتا، والدہ فوت ہو جاتی اور ہمیں غم ہوتا تو ہم حضور کی وفات کے سانحہ کو یاد کرتے تھے
تو اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی وفات کا غم ہلکا معلوم ہوتا تھا، ہم بھول جاتے تھے اس بڑے حادثے کو یاد کر کے۔ یہ چھوٹے حادثے ہماری نظر میں کوئی وقعت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اور حضرت انس فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن روشن محسوس ہوتی تھی، اور جس دن حضور دنیا سے چلے گئے تو ہر چیز تاریک تاریک محسوس ہوتی تھی، حواس گم کر بیٹھے بڑے بڑے صحابہ۔ بعض روایت سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی سواری تک، ایک سواری آپ کی، وہ حضور کی جدائی کا غم برداشت نہ کرتے ہوئے فوت ہو گئی۔ تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا یہ حادثہ تھا۔ تو اگر ہمیں اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کو ماتم ضرور کرتے، اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 1 محرم کو ماتم کرتے۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، حیرت کی بات نہیں ہے کہ 1 محرم کو تو کوئی یاد ہی نہ رکھے کہ اس تاریخ میں بھی کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میرا جو ناقص مطالعہ ہے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ شاہان عالم کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا۔ تاریخ میں جتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، میں صرف اسلامی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اور انسانی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میرا ناقص مطالعہ یہ ہے۔ اور آپ انشاءاللہ اگر غیر متعصب ہو کر مطالعہ کریں گے تاریخ کا تو میرے اس دعوے کی تصدیق کریں گے کہ سیدنا عمر بن خطاب سے بڑا حکمران تاریخ انسانی میں نہیں گزرا۔ اللہ نے اونٹوں کے چرانے والے عمر بن خطاب کو محمد الرسول اللہ کی صحبت عطا کر کے کچھ ایسا بنا دیا کہ ان کے انداز حکمرانی کی غیر مسلم بھی مثالیں دیتے ہیں۔ ان کا عدل و انصاف، ان کا اپنی انتظامیہ پر کنٹرول، ان کا اپنی رعایا کے حالات سے واقفیت، اور ان کا اپنے عمال کی سخت نگرانی اور ان کی سادہ زندگی، ایک ایک پہلو قابل رشک ہے۔ جس عمر کی زبان سے یہ قول نکلا ہو، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر نیل کے کنارے کتا نیل کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ عمر حکمرانی تمہاری تھی، کتا کیوں بھوکا مرا؟ آپ سوچئے کہ جو کتے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے وہ انسانوں کے بارے میں کیا درد رکھتا ہوگا۔ راتوں کو چل پھر کر دیکھنے والے کہ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں، اور رعب اور دبدبے کا یہ عالم کہ حضرت خالد بن ولید کو، جو سیف اللہ تھے، سیف اللہ، باقی سیف اللہ، اللہ کی تلوار، ان کو یک لخ عہدے سے معزول کر دیا، اور اس طریقے سے معزول کر دیا۔ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ حضرت بلال حبشی گئے حضرت عمر فاروق کی حکم کی تعمیل میں، اور حضرت خالد بن ولید کی پگڑی اتار کر ان کے گلے میں ڈال دی اور یوں پکڑ لیا، تمہیں معزول کر دیا گیا ہے، یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے۔ اتنے بڑے سپہ سالار کو یوں معزول کر دیا، لیکن کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور قربان جائیے حضرت خالد بن ولید کے بھی خلوص پر، ان کے خلوص پر بھی قربان جائیے کہ عہدے سے معزول کر دیے گئے، لیکن نہ جماعت چھوڑی نہ جماعت الگ بنائی۔ پہلے سپہ سالار کے طور پر لڑتے تھے، پھر سپاہی کے طور پر لڑتے رہے، جہاد کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے الگ جماعتیں بنا لیتے ہیں، پروپیگنڈے کا محاذ کھول دیتے ہیں۔ وہی لیڈر جو کل تک ان کو بے عیب دکھائی دیتا تھا، جماعت سے نکلنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر عیب اس لیڈر کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو خلوص دیکھیے، اور حضرت عمر فاروق کا رعب اور دبدبہ دیکھیے۔ غالباً حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ایک دیہاتی کو کوڑا لگا دیا تھا،
اور جب دیہاتی نے آنکھیں دکھائیں تو کہا جانتے نہیں ہو ہم بڑوں کی اولاد ہیں. بس بچہ تھا منہ سے نکل گیا جانتے نہیں ہو ہم بڑوں کی اولاد ہیں. حضرت عمر فاروق حج کے موقع پر رعایا کی شکایات سنا کرتے تھے اور حکم دیا ہوا تھا کہ سارے میرے امال گورنر وغیرہ موجود رہے، سب موجود. اور اس وقت اسی صاحبزادے کو بلایا. تم نے اس دیہاتی کو کوڑا مارا تھا؟ اقرار کیا ہاں کوڑا مارا تھا. اس دیہاتی کو بلایا اور کوڑا اس کو دیا، کہا مارو، اور زبان سے کہا اے بڑوں کی اولاد مزہ چکھو. اور اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا مزکم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. بصیرت ایسی، بصارت ایسی، ذہانت ایسی، دور اندیشی ایسی. آپ کبھی ہے عمر فاروق کے حالات پڑھ کر دیکھیں. تاریخ انسانی میں عمر بن خطاب سے بڑا حکمران نہیں گزرا. اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم یکم محرم کو ماتم ضرور کرتے اور ہم پورے محرم کو حضرت عمر کی طرف منسوب کر دیتے، لیکن ہم نہیں کرتے اس لیے کہ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 18 ذو الحجہ کو ماتم کرتے، جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی انتہائی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا. 40 دن تک محاصرہ رہا ہے. وقت کے امیر ہیں امیر المؤمنین. یا تو حابیل نے یہ منظر دنیا کو دکھایا تھا کہ قابیل کو کہا تم خون بہانا چاہتے ہو تو بہا لو، لیکن میں خون نہیں بہاؤں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اور یا پھر ہے تو عثمان نے پیشکش کی صحابہ کرام نے حضرت اجازت دیجیے مدینہ کے گلی کوچوں کو باغیوں کی لاشوں سے بھر دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں حضور کے شہر میں مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان دیکھنے کا وعدہ نہیں کرتا. خود اپنی جان دے دی لیکن مدینہ منورہ میں جنگ و جدل کو برداشت نہیں کیا. تو ہم 18 ذو الحجہ کو ضرور ماتم کرتے. اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 21 رمضان کو ماتم کرتے. جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، حضرت حسین کے والد ہیں، حضرت حسن کے والد ہیں، اور آپ میں سے بعض کے علم میں تو یہ بات ہوگی اور جن کے علم میں نہیں ان کو بھی بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تقریباً 19 بیٹے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف حضرت حسین کا نام لیا جاتا ہے، حضرت حسن کا نام لیا جاتا ہے اور کسی صاحبزادے کا نام ہی نہیں لیا جاتا. حضرت علی کا بیٹا ہونا اگر فخر کی چیز تھی تو دوسرے بیٹوں کو یہ فخر کیوں نہیں دیا جاتا؟ پھر حضرت حسین شہید ہوئے تو حضرت حسن بھی تو شہید ہوئے، ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو بڑے بھائی ہیں ان کا کوئی ذکر تک نہیں کرتا، اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور یہ صلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے نتیجے میں تھی. حضور نے فرمایا تھا یہ جو میرا بیٹا ہے اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. یہ حضور نے فرمایا میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. یہ بھی سنیں حضور مسلمانوں کی 2 جماعتیں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح کروائے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ فرقہ واریت ہماری منزل نہیں، فرقہ واریت ہماری پہچان نہیں، فرقہ واریت
ہمارا مزاج نہیں، اللہ جانتا ہے میں اپنے دل میں اتحاد امت کے لیے ایک درد محسوس کرتا ہوں، لیکن جہاں صورت یہ ہو کہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں حقائق مسخ ہو رہے ہوں، عقائد اور نظریات خراب ہو رہے ہوں، اور اہل سنت والجماعت کو رافضیت کے رنگ میں رنگا جا رہا ہو، تو وہاں کم از کم حقائق کی روشنی میں بات کرنا تو ضروری ہے، وگرنہ ایک وقت آئے گا اگر ہم نے قطعی طور پر خاموشی اختیار کر لی، ارے بات مت کرو یہ فرقہ واریت ہے، حقیقت مت بتاؤ فرقہ واریت ہے، ٹی وی پر جھوٹ سن رہے، انٹرنیٹ پر جھوٹ سن رہے، اخباروں میں جھوٹ پڑھ رہے، اور یہاں بھی اگر خاموشی اختیار کی جائے تو آنے والی نسل کو تو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ اہل سنت کیا ہوتا ہے، رافضی کیا ہوتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے۔ وہ سب اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگیں گے۔ تو ہم 21 رمضان کو ماتم کرتے جب حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، حضرت حسن کا ماتم کرتے، وہ تو بڑے بھائی تھے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ ان کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یزید کو برا کہتے 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 بعض لوگ اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت معاویہ کو برا کہتے کہتے اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا جس صحابی نے ساتھ دیا تھا ان کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آقا فرما رہے میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ سے محبت کرو۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، قرآن کا مقام اپنا ہے، حدیث کا مقام اپنا ہے، تاریخ کا مقام اپنا ہے۔ تاریخ کو، تاریخی روایات کو حدیث کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، تاریخی روایات کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے نبی کے صحابہ کافروں کے لیے سخت، آپس میں مہربان، تم ان کو دیکھو گے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں وہ سب اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ یہ قرآن مثالیں دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے نبی کے صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی مثال کھیتی کی سی ہے، کھیتی لہلہاتی ہے، کاشتکار اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور دشمن غیظ و غضب میں مبتلا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھ کر، صحابہ اکرام کا تذکرہ سن کر، ان کے کارنامے سن کر خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یوجب السراء لیغیظ بہم الکفار۔ قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لوگ کہتے ہیں میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی؟ میں کہتا ہوں صحابہ راضی، اللہ راضی، کیا کرے گا قاضی؟ کوئی کافر، کوئی ان سے دشمنی رکھنے والا کیا کر سکتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ چند دن پہلے کبیر والا کے علاقے میں گیا، وہاں میری بیٹی بھی ہوتی ہے۔ مخدوم پر ایک گاؤں ہے، وہاں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، شاید میں نے سنایا بھی پہلے، ان کے ایک شاگرد ہیں 100 سال سے زیادہ عمر، سید امین شاہ ان کا نام۔ بہت اب تک دل میں ان کی ملاقات کا اثر محسوس کرتا ہوں، بڑی روحانی شخصیت۔ تو بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ امین میں تم سے راضی ہوں۔ لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، صحابی کے درجے کے تو نہیں ہے۔
تابعی کے درجے تو نہیں ہے، تبع تابعی کے درجے کے نہیں ہے، ہمارے قریب کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ امین میں تم سے راضی ہوں. تو مجھے جو واقعہ سنا رہے تھے یہ بزرگ، تو یہ بات سناتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ وقت کے ولی نے کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں. مجھے کتنی بڑی سند مل گئی، انہوں نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں. میرے دل میں خیال آیا کہ سید صاحب خوش ہو رہے کہ حضرت مدنی نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں. جنہیں اللہ نے کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اللہ نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں تو کہتا ہوں صحابہ کا بڑا حوصلہ تھا کہ اتنی بڑی سند کو برداشت کر گئے، ورنہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ تھا کہ سینہ پھٹ جاتا. اتنی بڑی خوشخبری تھی، ارے میں تم سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ ہمارے جیسوں کا تو سینہ پھٹ جاتا. اللہ اکبر. میں کیا کیا واقعات عرض کروں کہ ہماری تاریخ میں کون کون سے بزرگ، کون کون سے صحابہ کی قربانیاں. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ان میں سے کسی کا ماتم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم شہادت کو ماتم کی چیز نہیں سمجھتے. اصل جو موضوع تھا جس پر بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ محرم کی اہمیت کیوں ہے، کیوں ہے محرم کی اہمیت. ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ اس محرم کی اہمیت صرف اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. میں کہتا ہوں حضرت حسین کی شہادت بڑی مظلومانہ تھی. ہم حضرت حسین کی محبت کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ہم حضرت حسین کو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ محرم کی اہمیت صرف واقعہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے. محرم کی اہمیت تو پہلے سے تھی، اور محرم کی اہمیت کے حوالے سے کچھ اور واقعات بھی پیش آئے. اور صرف شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کی اہمیت ہو تو تاریخ اسلام میں دوسرے بہت سارے بھی شہادت کے واقعات پیش آئے. ایک آخری بات کہہ کر بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک جو شدید پروپیگنڈا کیا گیا اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی کربلا میں یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی. اور شاعروں کا کام تو ہوتا ہے مبالغہ کرنا. شاعر صاحب نے کہہ دیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. گویا کہ اسلام مردہ ہو چکا تھا اور کربلا کے واقعے کے بعد اسلام زندہ ہو گیا. یہ تأثر دیا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. چونکہ شاعری میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں بڑے پرکشش، تو شاعری میں کوئی جھوٹ بھی بولے تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کفر بک دے ہم بکنا شروع کر دیتے ہیں معاذ اللہ، جو بھولے بھالے ہوتے ہیں. اب ہر کسی نے اخبار میں دیکھے جو مضمون لکھ رہا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. گویا کہ اسلام تو مردہ ہو چکا تھا اور کربلا کے واقعے کے بعد اسلام زندہ ہو گیا، اور اب بھی ایسے ہی ہوگا کہ اسلام زندہ کرنے کے لیے یہی صورت ہے. معاف کیجئے گا اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ اسلام مردہ ہو چکا تھا تو آپ جانتے ہیں جو اس نظریے کا پرچار کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ 70 کے قریب افراد جو کربلا میں آئے تھے ان میں چھوٹے بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں اور چند مرد بھی تھے. یہ تو تھے اسلام کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھنے والے، اور باقی 8، 10، 15، 20 لاکھ صحابہ تابعین اور تبع تابعین جو تھے ان کو اسلام زندہ کرنے کی کوئی فکر نہیں تھی. وہ یہ عقیدہ ہمیں دینا چاہتے ہیں کسی کو فکر نہیں تھی اسلام کو زندہ کرنے کی، جبکہ اسلام مردہ ہو چکا تھا معاذ اللہ. آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام زندہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، محدثین تھے، مشائخ تھے، اولیاء تھے. وہ یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ سب اسلام کے مردہ ہونے والی، مردہ کرنے والی قوتوں سے سمجھوتا کر چکے تھے، اور
معاذ اللہ مداہنت اختیار کر چکے تھے سوائے حضرت حسین اور ان کے چند ساتھیوں کے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، جھوٹ غلط ہے. ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ کہا جائے کہ کسی کو اسلام کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا جبکہ اسلام مردہ ہو رہا تھا اور کسی کو کوئی فکر نہیں تھی. جنگ ہوئی، منافقوں کی ریشہ دوانیت تھی، ابن سبا اور اس کی پارٹی کا پروپیگنڈا تھا، خون نحق بہا، مظلومیت کی نادر مثالیں قائم ہوئی. ہم اس کو تسلیم کرتے لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی. پھر دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں جب پہنچتے ہیں تو وہ 3 تجویزیں پیش کرتے ہیں. یہ سب کتابوں میں موجود، سب نے لکھا. وہ کہتے ہیں مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود بات کروں گا. دوسری تجویز، مجھے مدینہ منورہ چلے جانے دو، میں وہاں چلے جاتا ہوں. تیسری تجویز، مجھے کسی اور سرحد پر جانے دو، میں ساری زندگی جہاد کرتے ہوئے گزار دوں گا. یہ 3 تجویزیں پیش کی. تو اگر حضرت حسین کو مدینہ منورہ واپس چلے جانے دیا جاتا تو کیا اسلام مردہ ہو جاتا؟ یہاں ان کا خون نہ بہایا جاتا، کسی اور سرحد پر جانے دیا جاتا تو کیا اسلام مردہ ہو جاتا؟ ہے تو حسین یہ کیوں تجویز پیش کر رہے؟ مجھے واپس جانے دو، کسی اور سرحد پر جانے دو، یزید کے پاس جانے دو، میں بات کرنا چاہتا ہوں، 2 ٹوک بات کروں گا، آمنے سامنے بات کروں گا. تو یہ سارے حقائق اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اس جنگ کو کفر اور ایمان کی جنگ قرار دینا یہ ہمارے نظریے کے لیے بہت بڑی تباہی ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا کریم رحم فرما، کرم فرما. یا عفو یا غفار اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا تواب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل بیت کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے سچے عقائد پر زندہ رہنے کی اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ